جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، جو اللہ کی عبادت تھی، اس کو اللہ کے بندوں کی طرف پھیر دیا۔ تو جب وہ تیسری نسل میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کا پیغام اس قوم کو دیتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو پوج رہی ہے۔ اور یہ پوجنے کا معنی ہوتا ہے انہوں نے ان کو الہ بنا دیا ہے، ان کو مشکل کشا ٹھہرا دیا ہے۔ کسی پہ مشکل آتی ہے ان کے بت پہ جا کے وہ نذرانہ دیتا ہے، کسی پہ مصیبت پہ کوئی بیمار ہوتا ہے وہاں دینے کی نظر مان لیتا ہے، کسی کا کوئی کام اٹک جاتا ہے وہاں ان کی قبر، ان کی اس مورتی پہ جا کے کچھ بانٹنے کا وعدہ کر آتا ہے۔ بارش رک جاتی ہے، کسی کا کام اٹک جاتا ہے، کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی اولاد ہو کر بگڑ جاتی ہے، جو بھی کام انہیں آتا ہے وہ یہ سمجھتے کہ یہاں ان کے ملنے سے اللہ مل جائے گا، ان کو پکارنے سے ہم پر اللہ راضی ہوگا، پھر بھی ان کے یہ ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ما لکم من دونہ ما لکم، اے میری قوم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا، غیرہ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی تمہاری مشکلیں دور کرنے والا نہیں، وہ ایک اللہ ہی ہے، تمہارے لیے دوسرا کوئی الہ نہیں۔ کیونکہ مشکل کشا کا معنی الہ بھی ہے، مشکل کشا کا معنی، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی فریاد رس بھی ہے، الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی گنج بخش بھی ہے، الہ کا معنی فریاد سننے والا بھی ہے، الہ کا معنی غوث بھی ہے، الہ کا معنی ایسے وقت میں پہنچنے والا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ سارے معنی الہ کے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس اللہ کو مانو جس اس اللہ کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ نہیں۔ بعض لوگ یہ مانا کرتے ہیں جو خلاف ہے عربی لغت کے بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی بڑا ہے، لیکن وہ ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی جو اپنے خیال میں، جو ان کے ساتھ وہ اپنے طور پہ تعظیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کے ملنے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ وہ عطائی سمجھتے تھے، ان کو ذاتی نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اب کتنا عرصہ اپنی قوم میں رہے، قرآن ہی کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال یہی دعوت نوح علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے رات کو بھی دن کو بھی اپنی قوم کو دعوت دی ہے، یہی دعوت دی ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم تمہارا اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی داتا نہیں۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اب قوم وہ تیسری نسل ہے جو ان بتوں کو، ان اولیاء اللہ کی پہلے صورتیں بنائی، پھر ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ بعض روایتوں میں چوتھی نسل نے پوجا ہے، پہلے نے صورتیں بنائی، دوسروں نے مورتیاں بنائی، تیسروں نے مجسمے بنائے، اور چوتھی نسل جب آئی انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی تفسیر بھی اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی اس آیت کے نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ایکا کر لیا، اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے سرداروں نے، ان کے عام لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، یہ ایک اتحاد کر لیا، ان مشرکین نے اس نوح علیہ السلام ایک اکیلے موحد کے خلاف ایک اتحاد کیا۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، کہنے لگے اپنے ان مشکل کشاؤں کو چھوڑنا نہیں،
لا تذرن، تاکید کے ساتھ کچھ ہو جائے، نو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے پرواہ نہیں کرو، نو تمہیں مشرک کہہ رہا ہے پرواہ نہیں کرو، نو تم پر فتوے لگا رہا ہے پرواہ نہیں کرو، نو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں مار دے گا، غرق کر دے گا، تم اس کی پرواہ نہیں کرو۔ لا تذرن، جو کچھ کہتا ہے کہنے دو، تم اس پہ ڈٹے رہو، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ پانچ بزرگ، پانچ نیک لوگ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ پانچ اللہ کے نیک بندے تھے، رجال صالحین۔ عربی میں نیک آدمی کو صالح کہا جاتا ہے، ولی کو صالح کہتے ہیں۔ یہ پانچ نیک آدمی تھے، پانچ صالح لوگ تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کرنے کی، جن کو بتوں کی شکل میں انہوں نے پوجا، جن کو مجسموں کی شکل میں انہوں نے پوجا، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ بت پرست تو جانتا ہے کہ پتھر نہیں سنتا، وہ یہ خیال رکھتے تھے جیسے آج کا مشرک یہ کہتا ہے کہ جب میں قبر پہ، جب میں یہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں اپنے شیخ عبد القادر جیلانی سے، تو وہ بغداد میں میری بات سن لیتے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے۔ عبد القادر کے پاس موبائل ہے، تو جب اس کو وہ پوچھے کہ کون سی دلیل ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنواتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو اس بات سے منع فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو، جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، دوسرا نہیں دے سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جو بتوں کو پوجا، جہاں سے بت شروع ہوئے اور پوری بنی عالم میں مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ میں بت لائے گئے تھے، ان میں ان پانچ بزرگوں کے بت بھی تھے۔ یہ آپ کے علم کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تاریخ والوں نے اسپیشل لکھا ہے کہ ان میں ود کا بت بھی تھا، ان میں سوا کا بت بھی تھا، ان میں ان پانچ بزرگوں کی انہی کے ناموں سے بت تھے، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں بت پرستی پھیلی، آگے وہ اسی سے پھر یہی ان کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بت جو سٹارٹ ہوئے ہیں، جو شروع ہوئی ہے بت پرستی، وہ اللہ کے اولیاء اللہ سے شروع ہوئی ہے، نیک لوگوں کی عبادت سے شروع ہوئی ہے، نیک لوگوں کی پکار سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے ان کو بتوں کی شکل میں بنایا گیا۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی بت کو پکار رہا ہے اور کوئی قبر پہ کھڑا ہو کر پکار رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا، کسی کی تخصیص نہیں کی کہ بت پرست مشرک ہوتا ہے اور قبر پرست مشرک نہیں ہوتا، بت کو پوجنے والا مشرک ہوگا اور نبی کو پوجنے والا مشرک نہیں ہوگا، ایسے نہیں قرآن نے کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے ایک لفظ بول دیا، من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسرا کوئی بھی ہو، جیسے قرآن مجید کی یہ آیت وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ کون گمراہ ہے اس سے بڑا؟ یعنی کوئی گمراہ نہیں۔ مِمَّنْ يَدْعُو، جو ایسے کو پکار رہا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہا ہے، ایسے کو پکار رہا ہے، یہاں نام نہیں لیا، بت کو پکار رہا ہے، قبر کو پکار رہا ہے، شجر کو پکار رہا ہے، حجر کو پکار رہا ہے، یا وہ کسی کو بھی پکار رہا ہے، یہ نہیں کہا من دون اللہ، ایک کلمہ بول دیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکار رہا ہے، من لا یستجیب لہ، جو اس کی اجابت نہیں کرے گا، اس کو جواب نہیں دے گا، اس کی قبولیت نہیں کرے گا اس بات کی جس کے لیے وہ پکار رہا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کیوں نہیں کرے گا اس کی پکار؟ کیوں نہیں سنے گا اس کی پکار؟ کیوں نہیں اس کا جواب دے گا؟
فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ ان پکارنے والوں کی دعاؤں سے پکاروں سے ہے ہی بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، کون بانٹ رہا ہے، کون ناچ رہا ہے، کون آ کر چادر چڑھا رہا ہے، کون آ کر پانی کے لیے دھو رہا ہے قبر کو، کون چوم رہا ہے، کون چاٹ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر اس زمانے کے لوگ بتوں کے ساتھ یہ کرتے تھے تو وہ مشرک، اور آج کا اگر یہی مسلمان آج کا کلمہ وہ اگر قبر کے ساتھ یہ کرے گا تو یہ مشرک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کیسے مشرک نہیں بنے گا؟ تو یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا من دون اللہ میں ہر ہستی شامل ہو جائے گی جو اللہ کے سوا ہے، اور جو بھی کسی کی پکار کرے گا، کسی کے نام کی نیاز بانٹے گا، کسی کے نام کی نظر مانے گا، جو عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتے ہیں، دوسرا کوئی قادر نہیں، جن کو دینے کی طاقت اللہ ہی کو ہے، جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، دوسری مخلوق سے نہیں۔ یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ مخلوق سے یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے مجھے یہ چیز دو جی، تو یہ مشرک ہو گیا۔ بعض اوقات یہ لوگ ایک دوسرے سے لے دے کر ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا مولوی اپنے جلسے میں کہتا ہے ایک آدمی کو جی مجھے 5 روپے دے دو، دوسرے 5 روپے دے دیے، کہتا ہے دیکھو تم نے میں نے تجھ سے مدد مانگی، تم نے میری مدد کاٹی تو میں مشرک ہو گیا، تو مشرک ہو گیا۔ تو بات ذہن میں رکھیے یہ اسباب ہے، یہ اس سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا اس کی بات سن رہا ہے، پھر وہ دینے پر قادر بھی ہے، لیکن اگر ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں میل ہزاروں میل دور ہے اور اللہ کے سوا کسی فوت شدہ بندے کو پکار رہا ہے، اللہ کے نیک بندے کو پکار، جیسے غوث پاک کو پکارتے ہیں اکثر، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اکثر غوث پاک کو پکارتے ہیں اپنی مسجدوں میں، تو یہ جب کہہ رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی مجھے دے دو چوانی، اور میرا نقصان ہو گیا ہے، کر دو میرا اس نقصان کی تلافی کر دو، مجھے یہ دے دو، میرا کام اٹکا ہوا ہے، میں مصیبت میں ہوں، پھنسا ہوا ہوں۔ اب یہ کیوں شرک بنے گا؟ کیونکہ اس بات پر قدرت جو ہے، ایک تو عبد القادر جیلانی اس کی بات کو سن نہیں رہے، وہ دنیا سے فوت ہو کر جا چکے، وہ اس کے سامنے نہیں، اسباب ختم ہو چکے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا تعاون کا سلسلہ ہے وہ اسباب کے تحت، یہ تو دنیا کا نظام ہے، لیکن ما فوق الاسباب جس چیز کو جو اللہ پاک کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے سے مانگنا، اور اس طریقے سے مانگنا جس طریقے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ میری مصیبت کو ٹال۔ اب اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کو قدرت بھی ہے، اسی طریقے سے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں مجھے نکالو۔ تو اس نے گویا رسول اللہ کو پکارا، اس چیز میں پکارا جس چیز میں وہ قادر نہیں، اس لیے یہ شرک بنا۔ تو فرق سامنے آ گیا کہ یہ فرق نہیں ہے کہ یہ بت کو پوج رہا ہے یا کسی اللہ کے پیغمبر کو پوج رہا ہے، تو یہ پوجا بنے گی اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ رب العزت سے عبادت کا تعلق ہے، جو عبادات ہیں جن کا تعلق خاص اللہ پاک سے ہے، ان کو جب دوسرے کے لیے تحویل کر دے گا تو یہ شرک بنے گا، اور اس میں یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ یہ کس کی کر رہا ہے، وہ اگر بدھ کے لیے کرے گا تب بھی شرک ہے، قبر کے ساتھ کرے گا تب بھی شرک ہے، حجر کے ساتھ کرے تب بھی شرک ہے، وہ اس کے اس تقرب چاہنے کی وجہ سے شرک ہے، نہ کہ اس کے وہ سامنے اگر قبر نہیں ہے، بت ہے یا نبی کی قبر ہے یا ولی کی قبر ہے یا وہ اس سے مانگ رہا ہے یا کس سے مانگ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بات کو تھوڑا سمجھ لیجئے، کیونکہ آج کل اس پر بڑا شور ڈالا جا رہا ہے
وہ جی اولیاء اللہ کی تو شان بڑی ہے، وہ جی اولیاء اللہ سے مانگنے سے کیسے شرک بن جاتا ہے؟ اولیاء اللہ تو دیتے ہیں